ناظرین السلام علیکم. جواب چاہیے کہ سر ڈاکٹر دانش حاضر ہیں. ہمارے پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ایک بہت اہم گیسٹ ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب, وزیر مملکت برائے قانون و انصاف, رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ شکریہ جی, بالکل آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب. آج سر میں گفتگو یہاں سے شروع کروں گا. 9 مئی کا کیس ہوا ہے. یقیناً آپ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ہیں. اب یہاں پر جو سوال اٹھ رہا ہے سر وہ یہ اٹھ رہا ہے کہ 9 مئی کی لوگوں کو جن کو سزائیں دی گئیں یا ہوئی ہیں ان میں ظاہر ہے گجرانوالہ میں بھی ہوا ہے, لاہور میں, سرگودا, فیصل آباد, ایون رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر پہ حملے کے حوالے سے وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے وہ نہیں ہوا, مکمل نہیں ہوا. ایک تو یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور آئینی ماہرین ہی کہہ رہے ہیں, وکیل ہی کہہ رہے ہیں, کہ جو سزائیں دی گئیں وہ جرم کے حساب سے توازن نہیں رکھتی ہیں. حالانکہ پرسکرائب ہے سزا کہ کس کو کتنی سزا دی جا سکتی ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سزائیں بہت زیادہ دی گئی ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے جتنے بھی کیسز ہیں, جتنے بھی مقامات پہ وہ ایف آئی آرز رجسٹر ہوئیں, جو لوگ اس میں ملوث پائے گئے, ویدر وہ وہاں پہ پریزنٹ تھے یا اس کنسپریسی کا حصہ تھے یا کوئی بھی ان کا پارٹ ہو یا رول ہو, چاہے ان کا مائنر رول تھا چاہے ان کا میجر رول تھا, وہ تمام تر چیزیں پروسیکیوشن نے پریزنٹ کی اور بالکل ثبوتوں کے ساتھ پریزنٹ کی. وہ تمام تر معاملہ تو بالکل کچھ کیسز جو ہیں اپنے بالکل اختتام میں ہیں اور کچھ کیسز جو ہیں ان کا فیصلہ ہو چکا ہے اور کچھ آن گوئنگ ہیں. اب اس تمام تر معاملے کے اوپر ظاہری بات ہے کہ جن کیسز کا فیصلہ ہوا, اور میں تو کیونکہ عینی شاہد ہوں, جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں 2-3 اس میں بالکل گیا ہوں. بالخصوص جو آرا بازار والی جی ایچ کیو کے اوپر حملہ جو ہوا 9 مئی کے افسوسناک واقعے کے دن, تو وہ تمام تر معاملہ تو میں نے خود وہاں پہ آبزرو کیا ہے. جو ٹرائل کی پروسیڈنگز ہیں, کیونکہ یہ بہت شور مچایا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے اور ان کے سیاسی لوگوں کی طرف سے کہ شاید ان کا ڈیو پروسیس ان کو نہیں مل رہا اور ان کے فیئر ٹرائل کی جو تقاضے ہیں آرٹیکل 10 اور 10A کے تحت وہ فالو نہیں کیے جا رہے. تو میں نے وہاں پہ جا کے آبزرو کیا اور دیکھا تو بالکل پروسیڈنگز جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق چل رہی ہیں اور اس میں کوئی انوملی نہیں ہے ان پروسیڈنگز میں. اور بالکل یہ بھی بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ کئی لوگ بیلز پہ تھے اور کئی لوگ ابھی بھی بیلز پہ ہیں. اسی ایک مثال جو میں نے آپ کو دی جی ایچ کیو حملہ کیس, اور اس میں کئی لوگوں کے پاس ایگزیمپشن ہے, پرسنل ایگزیمپشن فرام پرسنل اپیرنس. تو از خود جو ان کی حاضری ہے اس سے ان کو استثناء بھی ملی ہوئی ہے. کئی لوگوں نے یہ درخواستیں بھی دی ہیں اور کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے پلیڈرز کے تھرو, اپنے وکلاء کے تھرو وہ پیش ہوتے رہے ہیں اور پوری ٹرائل پروسیڈنگز کا وہ حصہ رہے ہیں اور ابھی بھی وہ حصہ ہیں. تو جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کیا انہوں نے جو بیان قلم بند ہوئے تھے گواہان کے وہ نہیں سنے, ان گواہان پہ پھر ان کے وکلاء نے جرح نہیں کی, پھر انہوں نے ڈیفنس سٹیٹمنٹ جو 342 340 ہے کہ پروسیجر ہوتا ہے عام فہم میں, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ وکیل صفائی کی طرف سے جو جواب آتے ہیں ان سوالوں کے جو استغاثہ سوال کرتی ہے, اور پھر فائنل جو آرگیومنٹس ہوتے ہیں وہ تمام تر آرگیومنٹس تو ہوئے. پھر فائنل آرگیومنٹس کے بعد جو سزائیں ہوئیں وہ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز یا سینٹینسنگ کے ٹائم پہ جو ایک میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کو یا اوور آل فیکٹس کو دیکھا جاتا ہے, تو اس کے حوالے سے یہ ایک بالکل بات ہو سکتی ہے کہ شاید پرسکرائب تو بالکل ہیں, جس طرح آپ نے درست فرمایا کہ سزاؤں کی پرسکرپشن تو ہے کہ کم سے کم سزا اتنی اور میکسیمم زیادہ سے زیادہ اتنی. اب یہ جج کا استحقاق ہے اور اس کا ڈسکریشن ہے کہ وہ سزا اس رول کو دیکھتے ہوئے, اس تمام تر ایویڈنس کو دیکھتے ہوئے, اس کرائم کی جو ہینیسنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ تمام تر معاملہ کہ سزا کتنی ملنی چاہیے اور کس ملزم کو, کس مجرم کو اس کے رول کے مطابق سزا کتنی ملے گی. آئینی ماہرین اور وکلاء بالکل یہ سوال اگر انہوں نے اٹھایا ہے تو یہ بجا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے یہ ڈسکریشن ہے جج صاحب کا کہ انہوں نے جو ایویڈنس سامنے تھا اس کو کتنا اپریشیٹ کیا اور کتنا دیکھا. ٹھیک ہے کلیئر کیا سر آپ نے. مجھے یہ بتائیں سر, آپ خود وزیر مملکت ہیں اس وقت,
قانون و انصاف کی. پاکستان کی عوام جو قانون نہیں بھی سمجھتی ہے, سمجھتی بھی ہو, بلکہ پاکستان کی عوام اب پاکستان کے نظام انصاف پہ یا ان عدالتی فیصلوں پر اعتماد نہیں کرتی ہے, اعتبار نہیں کرتی ہے. اس کی وجوہات ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی اور 45 سال بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو غلط پھانسی دی گئی. جناب میاں نواز شریف صاحب کو 2 دفعہ عمر قید دی گئی اور اس کے بعد 2007 میں کہا گیا کہ جی ایویڈنس, خود کورٹ نے ایکسیپٹ کیا کہ نہیں ایویڈنس غلط تھے, خراب تھے یا مکمل نہیں تھے, ان کو غلط سزا دی گئی. پھر ہم نے دیکھا پاناما میں جناب نواز شریف صاحب کی حکومت کو بھی ختم کیا گیا اور ان کو نااہل بھی کیا گیا, لیکن بعد کی سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں, وہ مکمل طور پر جو ایک بینچ نے بڑے فیصلہ دیا تھا وہ غلط ہے. اور ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. ابھی میاں نواز شریف صاحب جب واپس آئے پاکستان تو وہ جیل میں جائے بغیر ان کی ضمانت ہو گئی. بہت سے لوگ کہتے ہیں ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہوا. تو سر پاکستان کی نظام انصاف جو عدالتی فیصلے ہیں اس پر اگر عوام کا اعتماد نہیں ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے عدالتی جو فیصلے ہیں یہ غلطی پر ہوئے ہیں, دباؤ پر ہوئے ہیں, نظریے ضرورت پر ہوئے ہیں, یا ریجم چینج ہوتی ہے تو فیصلے بھی چینج ہو جاتے ہیں؟ جی سر. ڈاکٹر صاحب بڑا اہم آپ نے ایشو اٹھایا اور بالکل یہ دیکھا گیا جو مثالیں آپ نے دیں بھٹو صاحب سے لے کے میاں صاحب کی مثالیں, اور حال ہی میں کیونکہ پاناما کیس کا بھی آپ نے ذکر کیا. دیکھیں اس تمام تر معاملے پہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ واقعتاً جب عدالتوں پہ ان دا پاسٹ پریشر رہا ہے, کیونکہ ابھی عدالتوں پہ کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے. اگر پریشر ہوتا تو عمران خان صاحب کو 9 مئی کے 8 مقدمات میں سپریم کورٹ سے بیل نہ ملتی اور وہاں پہ یہ آبزرویشن نہ دی جاتی کہ ہائی کورٹ نے غلط فیصلہ کیا ہے, جو ایک ڈیپر اپریسیشن بیل سٹیج پہ جس سے ممانعت ہے, کیونکہ 12 دفعہ کئی اپنی ججمنٹس کے تھرو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کہہ چکے ہیں کہ بیل کے ٹائم پہ آپ کو ایویڈنس ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یا اتنا ڈیپر اس کو ڈسکس یا ڈسکشن اس کی ضرورت نہیں ہے, یا اپریسیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بات بھی نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس زندہ مثال ہے کہ عدالتیں آزادی سے اپنا جو ہے کام ہے وہ جاری و ساری رکھیں. عدالتوں پہ کسی قسم کا کوئی بھی پریشر کسی طرف سے کوئی نہیں ہے. اور میاں صاحب کے ٹائم پہ بالکل, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ٹائم پہ بالکل وہ پریشر تھا. وہ جو 40 سال بعد جو ایک غلطی تھی, جو کہہ لیں کہ لیگل ایرر تھا, اس کو درست کیا گیا. جو جوڈیشل کہہ لیں مرڈر کے بھی مترادف ہو سکتا ہے, بالکل میں اس کو نہیں کہوں گا کہ 40 سال بعد جب اپیل ٹیک اپ ہوئی تو ان کو پھانسی دے دی چکی تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام تر معاملہ سامنے جب سپریم کورٹ کے آیا تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ اس وقت جو ہوا, جو ایویڈنس پریزنٹ تھا, جو تمام تر معاملہ تھا, یہ غلط ہوا. اسی طرح میاں صاحب کے بھی اوپر جو 2 کیسز جن پہ آپ نے ذکر کیا تو ان دا پاسٹ وہ بھی انہی عدالتوں سے کلیئر ہوئے, اور ان پہ بھی یہی کہا کہ یہ ایویڈنس ٹھیک نہیں تھا, یا اس ٹائم جو ایویڈنس سامنے تھا اس کو غلط اس کی جو ہے اس کو اپریشیٹ کیا گیا, یا اس حوالے سے یہ سزا نہیں بنتی تھی. پاناما میں بھی یہی ہوا, لیکن پاناما کی تھوڑے سے ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہے کہ اس کی پاناما کی پوری انویسٹیگیشن کے اوپر ایک مانیٹرنگ جج بٹھا دیا گیا تھا, اور وہ تمام تر پروسیڈنگز اثر انداز ہوئی تھیں. اگر وہ پریشر نہ ہوتا سپریم کورٹ کی طرف سے اور اس وقت کے جج صاحبان کی طرف سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاناما کا فیصلہ پہلے دن سے ہی آپ کو نظر آتا کہ پاناما میں کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ سراسر صرف الزام تراشی کی گئی ہے میاں صاحب اور ان کی فیملی کے اوپر. اب یہاں پہ آپ اگر اس کو اس سے ملانا چاہتے ہیں کہ توشہ خانہ سے جو چیزیں لی گئیں تو وہ تو دن اور رات کی طرح ہیں ڈاکٹر صاحب. وہ تو ڈینائبلٹی تو نہیں ہے اس کی کہ گھڑی تھی, گھڑی تحفے میں ملی اور گھڑی سرے بازار بیچنے کی کوشش کی. اب اس میں بتائیں کہ کون سا عدالت پہ پریشر ہے, کون سا کوئی جو ہے وہ سکم رہ جاتا ہے جب آپ آڈیوز اور ویڈیوز کے تھرو اور خود وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری گھڑی میری مرضی. تو کم از کم یہ بھی تو دیکھیں. پھر بند لفافوں میں کابینہ سے جو آپ نے اجازت لی, لیکن یہ مجھے بتائیں عقیل صاحب ابھی ٹھیک نہیں چلے, یہ ترمیم جو ہے وہ کی گئی ہے, اور اس ترمیم میں ایک لحاظ سے پہلے سننے میں آیا تھا کہ یار کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی, نہیں بنی, کانسٹیٹیوشنل بینچ بنی, اس کے اوپر کیا دباؤ تھا,
کیا انوالومنٹ تھی، کیا تھا، جو بھی ہے. لیکن سر یہ 26ویں ترمیم کو میں نہیں کہتا، میں تو ایک طالب علم ہوں، بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے یہ جو ترمیم ہے یہ صحیح نہیں ہوئی ہے، اور یہ اس میں ایگزیکٹو کا پاور جو ہے وہ زیادہ آ گیا ہے، عدلیہ کے اختیارات ختم ہو گئے، جبکہ آئین میں 97 بھی ہے، 175 بھی ہے، سب کے اختیارات کو بتایا گیا ہے. لیکن کیا آپ مانتے ہیں سر کہ 26ویں ترمیم جو ہوئی ہے اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بجائے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا کر مسائل کھڑے کیے گئے ہیں، عدالتی بحران ہوا ہے، اور اس 26ویں ترمیم میں ایگزیکٹو کا رول اسٹرانگ ہو گیا ہے اور عدلیہ کی آزادی اب ختم ہو چکی ہے؟ آپ مانتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب میں اس سے اکثر اختلاف کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود ایک پریکٹسنگ لائر رہا ہوں، اور میں نے بالکل پریکٹس میں جو چیزیں دیکھی ہیں، ماضی میں کیا ہوتا تھا، ماضی میں اور بالخصوص 2009 کے بعد اپوائنٹمنٹ آف دا ججز، بائی دا ججز، فور دا ججز تھی. تو جج صاحبان ہی جج لگاتے تھے، مخصوص چیمبر سے لگاتے تھے، اور اپنے جوڈیشل نظام کے لیے ہی وہ جج لگاتے تھے، اور اپنے فیوریٹس اور ہینڈ پک ججز لگاتے تھے. تو یہ تو ہم نے خود دیکھا، پریکٹس میں بھی تمام تر معاملات اسی طرح تھے. دیگر جو لوگ کمپیٹنٹ تھے ان کو موقع نہیں ملتا تھا، ان کو کنسیڈر بھی نہیں کیا جاتا تھا کسی سٹیج پہ. تو 26ویں آئینی ترمیم نے وہ پارلیمنٹری انپٹ جو میننگ فل انپٹ تھی اس کو بحال کیا ہے. جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا دنیا پوری میں جو طریقہ ہے اس میں پارلیمان کی انپٹ ہوتی ہے، اور اسی طرح اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پارلیمان کی انپٹ جو ہے وہ میننگ فل ہو چکی ہے، وہ میٹر کرتی ہے. اس سے پہلے وہ میٹر نہیں کر رہی تھی، پارلیمان کو بس یہ تھے ربر سٹیمپ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا. تو اب جو ہے، اب یہ بتائیں کہ ججز کو کیا جس متعلقہ ہائی کورٹ میں جج لگنے اس کا چیف جسٹس نہیں بیٹھتا ہے، کانسٹیٹیوشن کورٹ کا ہیڈ نہیں بیٹھتا، بالکل بیٹھتا ہے. چیف جسٹس اور سینئر جج نہیں بیٹھتے، چیف جسٹس آف پاکستان اور سینئر جج بالکل بیٹھتے ہیں. اٹارنی جنرل بیٹھتے ہیں، لا منسٹر بیٹھتے ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ بیٹھتے ہیں، پاکستان بار کونسل کا نمائندہ بیٹھتا ہے، اپوزیشن کے لوگ بیٹھتے ہیں، حکومت کے لوگ بیٹھتے ہیں. تو وہ اس کی کمپوزیشن ہے، جو 12-13 ممبران کی کمپوزیشن، وہ اس حوالے سے ہے. اور یہ دنیا پوری میں اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کی اپنے امریکہ میں دیکھا کہ کانگریشنل ہیئرنگز ہوتی ہیں، کانفرمیشن ہیئرنگز ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پارلیمان کا جو ایک انپٹ ہے، جو رول ہے، وہ زیادہ افرم ہوا ہے، اور کوئی جوڈیشل پروسیڈنگز میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ صرف اور صرف اپوائنٹمنٹ آف دا ججز ہے، نہ ججز کے کیسز سے یا بینچ فکسنگ سے کوئی تعلق ہے، کوئی معاملہ ہے. یہ غلط تاثر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں سر ایک بات یہ بتائیں کہ سر یہ اس پہ ریویو پٹیشن آ گیا 26ویں ترمیم کو آپ کے، تو اب تقریباً 1 سال ہو رہا ہے، 9 مہینہ 1 سال ہو رہا ہے، اسے سنا نہیں جا رہا ہے. اچھا فیصلے پہ فیصلے آ رہے ہیں، اس پہ متنازع فیصلے کہا جا رہا ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے سر کہ آپ 26ویں ترمیم کا جو ریویو پٹیشن ہے اس کو سن لیں اور یہ فیصلہ کر دیں کہ یہ جو ترمیم ہوئی ہے وہ بالکل صحیح ہوئی ہے؟ فرض کیجئے اگر یہ ترمیم سپریم کورٹ کل یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ ترمیم غلط ہوئی ہے، تو پھر یہ بتائیے جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں اس کے بعد اس کا کیا ہوگا؟ کیا اس کو بھی انڈوز کیا جائے گا؟ کیا صورتحال ہوگی؟ تو بہتر نہیں ہے سر کہ 26ویں ترمیم کو 1 سال ہو گئے اسے سن لیا جائے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، کافی درخواستیں آئی ہیں اور وہ کلب ہو چکی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے تمام تر معاملے پہ جو اس کو چیلنج کیا گیا ہے. پہلی تو بات ہے کہ آپ کا آئین پاکستان اتنا واضح طور پہ اس میں لکھا ہوا ہے، اور وہ جو ریلیونٹ آرٹیکل ہے وہ اس بات کو کے اوپر سٹیمپ آف اپروول ہے کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ کوشچن نہیں کی جا سکتی کسی بھی کورٹ آف لا میں. ہاؤ ایور ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر پھر بھی کوئی ایسی انلیگیلٹی سو اپیرنٹ آن اٹس فیس ہے تو بالکل اس کو چیلنج، اگر ایک جوڈیشل ریویو کا پروسیس ہے، اس جوڈیشل ریویو کے پروسیس کو پبلک امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے جن لوگوں نے چیلنج کیا ہے تو بالکل اس کو جلد از جلد ٹیک اپ ہونا چاہیے اور بالکل اس کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن اس کی فکسیشن تو میرا کام نہیں ہے، نہ وزیر اعظم کا کام ہے، نہ لا منسٹری کا کام ہے، نہ ہی کابینہ کا کام ہے. اس کی فکسیشن جو ہے وہ تو خود جو ہے ججز نے ڈیسائیڈ کرنی ہے اور ججز نے خود اس پہ فیصلہ کرنا ہے بیٹھ کے.
اب ہم ان کے کسی معاملے میں دخل اندازی دیں، اب ہم ان کو یہ کہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی جتنی درخواستیں جس پہ آپ نوٹسز کر چکے ہیں، جنوری میں غالباً وہ کلب کر کے نوٹسز بھی کر دیے تھے، تو اب اس کو لگا لیں، تو وہ ہمارا کام تو نہیں، وہ تو ان کا اپنا کام ہے، وہ خود بہتر سمجھتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں تو وہ وکیل بھی آ جاتے ہیں نا سر، جو ایکسپیرینس لے کے 15 سال میں جو بینکنگ کا کیس دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو کرمنل دیکھ رہے ہوتے ہیں، سول میٹر کا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بیٹھ جاتے ہیں فوراً جا کے سپریم کورٹ میں، اور وہ کانسٹیٹیوشن پہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ تو سر بڑی زیادتی ہے نا۔ تو کیا اس دفعہ اہلیت کے لیے اور تقرری کے لیے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ججز کے لیے ان ریکوائرمنٹ کی کوئی آپ لوگوں نے سر اس کا فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیں بالکل ایک بڑا ویلڈ آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر۔ ایکسپرٹیز جو ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں، لیکن بصیرت وکیل جب آپ ارلی ایئرز میں ہوتے ہیں اور آپ قانون کے طالب علم ہوتے ہیں، گو کہ ہم ساری زندگی ہی طالب علم ہوتے ہیں قانون کے، لیکن جو آپ ڈگری لے رہے ہوتے ہیں تو پھر آئین پاکستان کو پڑھنا وہ تو اٹس فنڈامنٹل، تو وہ فنڈامنٹلز جو ہیں وہ آپ کو بیسکس جو ہیں وہ کلیئرٹی کے ساتھ پتہ ہونے چاہیے، اور کوئی بھی وکیل ہو اس کو آئین پاکستان کے اندر جو ہے جو چیزیں ہیں کہ اسٹیٹ کی کس طرح فنکشن کرتی ہے، پارلیمان کس طرح فنکشن کرتا ہے، ایگزیکٹو کس طرح فنکشن کرتا ہے، جوڈیشری کس طرح فنکشن کرتی ہے، یہ تو بیسک چیزیں یہ تو پتہ ہونی چاہیے۔ ہاں کئی لوگ اپنی پریکٹس میں کانسٹیٹیوشن پریکٹس کم کرتے ہیں، کئی لوگ پریکٹس میں فوجداری یا دیوانی مقدمات کی طرف زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ دیکھنا چاہیے، ایکسپرٹیز کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے۔ میں خود یہ بلیو کرتا ہوں کہ جس کی ایکسپرٹیز ہیں بالکل اس حوالے سے لگانا چاہیے، لیکن آن جاب لرننگ بھی ہوتی ہے۔ یہ جج صاحبان جتنے بھی ہیں یہ کئی کرمنل کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، کئی ٹیکس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، کئی کانسٹیٹیوشن کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کی ایکسپرٹیز کو دیکھ کے بالکل ہونا چاہیے، اور اس تمام تر معاملے کے اوپر جو لگنا چاہیے جوڈیشل پالیسی ہے اس پہ وہ واضح ہے۔ بالکل جی ضرور ہونا چاہیے سر، کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں بہت سارے سوالات ہیں، لیکن یہ ایک سوال آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں سر۔ چیف الیکشن کمشنر ایک طریقہ کار ہے، پاکستان کے آئین میں موجود ہے، ان کا اپوائنٹمنٹ ہے، کتنے دن رہ سکتے ہیں یہ بھی موجود ہے، اتنے عرصے کے بعد نیا آ جانا چاہیے، لیکن یہ بھی تھا کہ اگر نہیں آئیں گے تو وہ کنٹینیو کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر چیف الیکشن کمشنر صاحب کو مارچ میں چلے جانا تھا میرا خیال، ابھی تک ستمبر ہے، موجود ہیں، جو طریقہ کار ہے اس میں ہونے کا راستہ نہیں مل رہا ہے، بلکہ 26ویں ترمیم پہ اس میٹر کو مزید قانونی شکل دے دی گئی، ان کی مضبوطی کر دی گئی۔ تو سر کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے جس میں ایک چیف الیکشن کمشنر اپنی مدت گزارنے کے بعد مزید اتنے عرصے تک صرف اس انتظار میں بیٹھا رہے کہ وہ حکومت اور اپوزیشن یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی؟ دیکھیں یہ تو اپوزیشن کی طرف سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر جو ایک اس پروسیجر کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے خط لکھ دیا اور وزیر اعظم کے ساتھ مشاورت نہیں ہوئی لیڈر آف دی اپوزیشن کی، اور انہوں نے اسپیکر کو خط لکھا اور کہا کہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دیں اور وہاں پہ ہی سب تمام تر معاملہ ہوگا۔ آپ کس طرح اے سے بی پہ پہلے کیسے جا سکتے ہیں؟ پہلے اے جو ہے وہ آپ نے ڈسکس نہیں کیا اور آپ کہتے ہیں ڈائریکٹلی بی پہ چلا جائے۔ تو مئی کے مہینے میں وزیر اعظم پاکستان نے خط لکھا لیڈر آف دی اپوزیشن کو کہ میرے ساتھ اس معاملے پہ مشاورت کی جائے، اور مشاورت کیونکہ ایک قانونی عمل ہے، ایک آئینی عمل ہے، اس پورے جو ایک کنسیڈریشن ہوتی ہے اور ایک جو کنسلٹیشن ہے اس پروسیس کو انگیج انہوں نے کیا، لیکن اس پہ کوئی جواب نہیں آیا لیڈر آف دی اپوزیشن کی طرف سے، اور اس کے بعد وہ تمام تر معاملہ جوں کا توں ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مشاورت کامیاب نہیں ہوتی اور جو کنسلٹیشن ہے وہ کسی جگہ نہیں پہنچتی یا اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، تو پھر پارلیمانی کمیٹی کا جو ہے وہ کام شروع ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کو بھی جلد از جلد ڈیسائیڈ ہونا چاہیے۔ گو کہ جو آپ نے بات کی کہ بہت شکریہ، کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، بہت شکریہ، کیونکہ پارلیمانی کمیٹی اگر فیصلہ پہنچی تو پھر سر آئین میں مثلا اس میں فیصلہ کرنے کا سکم موجود ہے۔ میں کسی اسٹیج پر، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا، ایک سیگمنٹ تھا سر، ورنہ بہت سارے سوالات اور تھے، انشاءاللہ کسی اسٹیج پر آپ سے رہنمائی لیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہم ایک بریک پہ جائیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد ہم دوسرے سیگمنٹ میں آئیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
ویلکم بیک جی. دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں جناب اسد عمر صاحب, سابق وفاقی وزیر برائے خزانہ, سینئر سیاستدان. جی اسد عمر صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل. اچھا سر, ظاہر ہے پاکستان کی سیاست کو آپ نے قریب سے دیکھا ہے, حکومت میں بھی رہے ہیں, بہت اہم ترین فیصلوں میں شامل رہے ہیں, اور وفاقی وزیر برائے خزانہ بھی آپ رہے ہیں. تو سر اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی, خاص طور پہ پنجاب کی, ایک آدھا پاکستان پانی میں ڈوب گیا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ قدرتی آفات ہے, سیلاب ہے, انڈیا نے پانی چھوڑ دیا, یا پاکستان کی جو گورننس ہے اس میں بھی بہت بڑی خرابی ہے؟ کیا کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, بنیادی طور پہ تو ایک قدرتی آفت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور آپ دنیا میں دیکھتے ہیں, دنیا کے امیر ترین ملکوں میں بھی ہوتا ہے. ابھی پچھلے 2 مہینے پہلے ہوا امریکہ میں, ایک ہی رات میں 100 سے زیادہ لوگ سیلاب کے ریل میں بہہ گئے. اور پاکستان میں بھی ہم یہ دیکھتے رہے ہیں. انڈیا کی طرف سے انہوں نے ہمیں وارننگ دی, جتنی خبریں ہم نے پڑھی ہیں انہوں نے ہمیں وارننگ دی, لیکن لیٹ دی. اور وہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کا فریم ورک ہے اس میں نہیں دی, اس کے علاوہ ہمیں وارننگ دی ہے. سو بنیادی طور پہ تو یہ ایک قدرتی آفت ہے, لیکن یہ اس میں جو اہم چیز ہے, جو انسانی کردار ہے اس کے اندر, وہ دیکھنے کا یہ ہے کہ امیر انسان جو ہیں ان کی بستیاں تو پھر بھی آباد ہیں. اور ایک لاہور میں سوسائٹی ہے جہاں پہ بہت سارا پانی آ گیا اور سارا پاکستان اس کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے. میرے خیال میں گاؤں کے گاؤں جو پورے بہہ گئے ہیں ان کی اتنی کوریج نہیں ہے. تو یہ انسانی کام ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ غریب غیر محفوظ ہے. قدرتی آفت بھی آتی ہے تو اس کا نقصان غریب پہ زیادہ ہوتا ہے, امیر پہ کم ہوتا ہے. یہ ہمارے اپنے کیے ہوئے کام ہیں. اچھا سر, اس میں 1-2 چیزیں میں پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ ڈیم بنائیں گے تو اس قسم کے پانی کو آپ روک سکتے ہیں, بند باندھا جاتا ہے. اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سر دریائی زمین ہے, اس میں جیسے ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ اتنی بڑی آبادی اس میں بنا دی گئی ہے, تو ظاہر ہے پانی نے تو اپنا راستہ بنانا ہے, اپنی جگہ پہ آنا ہے. تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں انکروچمنٹ, نالے ندی اس جگہ پر انکروچمنٹ ہو جاتی ہے تو اور مصیبت آ جاتی ہے اور پانی کے مسائل آ جاتے ہیں. تو یہ تو ٹوٹلی حکومت اور انسانی گورننس کا کام ہے سر. جی دیکھیں, جو بارشوں کے ذریعے جو مصیبت کھڑی ہوتی ہے پاکستان کے شہریوں کے لیے, خاص طور پہ جو بڑے شہر ہیں, وہ تو 100% اپنا ہمارے کیے ہوئے کام ہے نا. اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی آپ نے بتایا کہ جو قدرتی نالے ندیاں تھیں اس کو بھی بیچ باچ کے ہم نے پیسہ بنانے کے لیے اس کے اوپر کنسٹرکشن کرا دی. اور اسلام آباد اور کراچی 2 شہر تو میں براہ راست آپ کو جس کی گواہی دے سکتا ہوں کہ اتنی بڑی تباہی آتی ہے وہاں پر ان دونوں شہروں کے اندر, اور پنڈی ظاہر ساتھ ملا ہوا ہے اس کے اندر, اس وجہ سے کہ آپ نے جو قدرتی پانی کے گزرنے کا راستہ تھا, برساتی نالے تھے, ان کو بھی بیچ دیا اور آپ نے پیسہ بنانے کے لیے لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی. وہ بارشوں کے اندر تو یہ بالکل 100% ہوتا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں جس طرح بڑا سیلاب جب آتا ہے نا, وہ پھر قدرت جو ہے وہ آپ کو ہر کچھ عرصے کے بعد یاد دلاتی ہے کہ طاقت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. بے شک بے شک. اچھا سر, یہ بتائیے کہ موجودہ صورتحال اس وقت پاکستان کی, آپ کی رائے لیتے چلوں, گورننس کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے, تھوڑا میں چاہوں گا چاروں پہ اگر آپ کمنٹس کر دیں سر. دیکھیں, گورننس جو ہے پاکستان کی انتہائی کمزور گورننس سٹرکچر ہے. اگر آپ پاکستان میں جو بیرونی ملک سے جو سرمایہ کار آئے ہیں ان سے بھی بات کریں گے, اپنے ملک کے جو سرمایہ کار ہیں, شہری سے کسی سے پوچھیں گے, تو سارے پاکستان میں, اور کسی ایک حکومت کی بات نہیں ہے, ایک انتہائی کمزور گورننس کا نظام ہے. پھر میں وہی کہوں گا کہ وہ ایک پورا نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ چند امیر لوگوں کی حفاظت کے لیے اور ان کی سہولت کے لیے بنا ہوا ہے, اور جو کروڑوں لوگ ہیں عوام ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے.
تو گورننس جو ہے جیسی ہوتی ہے تقریباً ویسی ہی چل رہی ہے، اس میں نہ کوئی بہت بڑی کوئی اچھائی ہے، نہ کوئی میرے خیال میں یہ جائز ہوگا کہنا کہ بہت خرابی اس کے اندر آئی ہے۔ جہاں تک معیشت کا تعلق ہے، معیشت جو ہے جو آج سے ڈیڑھ سال 2 سال پہلے صورتحال پیدا ہوئی تھی رجیم چینج کے بعد، جب یہ شہباز شریف صاحب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے، تو بہت ہی مشکل وقت سے پاکستان گزرا۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنے خراب معاشی حالات گزرے ہی نہیں جتنا کوئی 1.5 سال کا عرصہ تھا۔ اس سے نسبتاً بہتر صورتحال ہوئی ہے۔ وہ جو ہر وقت لگتا تھا کہ آج پاکستان جو ہے بیرونی قرضوں پہ ڈیفالٹ کر جائے گا، وہاں سے ہم نکل آئے ہیں۔ لیکن معیشت کے اندر جو ہے وہ رفتار معیشت کے بڑھنے کی ابھی بھی جو ہے وہ بالکل زمین بوس ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع نہیں پیدا ہو رہے، لوگ اپنے آپ کو آج بھی مشکلات میں محسوس کر رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ زراعت ہماری، جس سے آدھی آبادی پاکستان کی جڑی ہوئی ہے، وہ بہت ہی سخت مشکل وقت سے گزر رہی ہے، اور اب بدقسمتی سے جو سیلاب آئے ہیں اس کا براہ راست اس کے اوپر اثر پڑے گا۔ تو ہماری جو یہ خریف کی فصلیں ہوتی ہیں ان کا بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے، تو یہ پھر معیشت کے لیے بہت خراب خبر ہے۔ سیاست تو آپ سمجھ لیں کہ اگر 1 سے لے کے 10 تک مارک ہوتے ہیں نا، تو اس وقت میں پاکستان کے سیاسی حالات کو 1 بھی نہیں دوں گا، میں کہوں گا منفی میں۔ سب اصل مسئلہ پاکستان کا اس وقت جو ہے وہ سیاسی نظام جو ہے اس کا بحران ختم نہیں ہونے آ رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کا کوئی سیاسی حل نکالنے کے بجائے، آئینی حل نکالنے کے بجائے، قانونی حل نکالنے کے بجائے ہم طاقت کے ذریعے اس کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ 9 مئی کے مجرموں کے حوالے سے ہے، سزا دے دی گئی ہے آپ کے گجرانوالہ کورٹ، لاہور کورٹ، سرگودا کورٹ، فیصل آباد، ایون کہ رانا ثناء اللہ کے گھر کے اوپر بھی جو حملے ہوئے ہیں اس کے اوپر، تو ان حملوں کو یہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہوئی ہے اس کے اوپر 10-10 سال کی سزا ہے، اور آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہے کہ سزاؤں کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے دیا گیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جی مثلا اصل مجرم جو ہیں، وہ جو جن کے اوپر آپ نے سزا دی ہے وہ اصل حقائق سامنے نہیں آ رہے ہیں، ڈیو پروسیس آف لا پورا نہیں ہوا ہے، اور وہ لوگ جو ان جگہوں پر ایویڈنس کے ساتھ نہیں تھے ان کو بھی سزا دے دی گئی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ ایسے یہ جی دیکھیں، 2 مختلف نوعیت کے لوگوں کو سزا دی گئی ہے۔ ایک وہ جن کے اوپر سازش کا الزام تھا، اور وہ ایک چھوٹی فہرست ہے۔ اس پہلے سازش کے الزام کو آپ دیکھ لیں، وہ تھا ہی بڑا یہ جی مزہ کا خیز تھا کہ ایک بڑی چھوٹی سی میٹنگ ہوتی، سب سے سینئر لوگ تحریک انصاف کی اس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بات چیت بھی جو مبینہ طور پہ جو ہو رہی ہے وہ فوجی تنصیبات پہ حملے کی بات ہو رہی ہے، اور 2 پولیس والے اس کے اندر کمرے میں بیٹھے تھے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اہم، اب تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں میرے خیال میں 3 مختلف مقدموں کے اندر، مئی 9 کے مقدموں کے اندر بری ہو چکے ہیں۔ تو اگر وائس چیئرمین کے خلاف بھی یہ تو ہو نہیں سکتا نا، یہ تو چلے ہم نے مان لیا کہ کہیں وہ پردے کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، کوئی ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا تھا پولیس والا، وہ کوئی ایک دوسرے درجے کا، تیسرے درجے کا کوئی تحریک انصاف کا لیڈر ہو تو اس کو پہچاننے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ شاہ محمود قریشی کو تو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، نہیں ممکن نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اس نے کہا ہاں میں نے دیکھا یہاں پہ، اور پتہ یہ چلا کہ عدالت کے ریکارڈ کے مطابق شاہ محمود قریشی کراچی میں موجود تھے۔ تو وہ تو بہت بڑا سوال یہ نشان پیدا ہو گیا ہے اس جو سازش والا جو اس کا عنصر ہے اس کے اوپر۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مبینہ طور پہ موقع پہ موجود تھے۔ اب مجھے کم سے کم چند کیسز تو پتہ ہے جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ان کے پاس سی ڈی آر ریکارڈ موجود ہے، وہ کہیں موقع کے آس پاس کہیں پہ نہیں تھے، لیکن ان کے اوپر ایف آئی آر میں یا ضمنی پرچے کے اندر لکھ دیا گیا کہ جی ہمارے پاس عینی شاہد موجود ہیں، یہاں پہ لوگ ہیں۔ تو یہ بہت بڑے سوالات ہیں، اور اگر آگے یہ ہائی کورٹ کے اندر کیسز جاتے ہیں، کوئی ایسی عدالت کے اندر کاروائی ہوتی ہے جس کو پاکستان کے عوام کو لگے ہاں یہ کوئی انصاف کی بنیاد پہ کاروائی ہو رہی ہے، تو اگر یہ تمام لوگ نہیں تو میرے خیال میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بری ہو جائے گی۔ سر، عمران خان صاحب کو 8 ضمانتیں سپریم کورٹ نے دے دی ہیں، لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ضمانتیں ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو سزا نہیں ہوگی، کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں
جن کو ضمانتیں دی گئی تھیں لیکن ان کو بھی سزا دے دی گئی ہے. تو کہاں کیسے دیکھتے ہیں عمران خان کے کیس کو سر؟ قانونی طور پہ تو یہ درست بات ہے کہ ضمانت ہونا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ بری بھی ہوں گے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیا عمران خان کے اوپر کیسز اس وقت اس لیے ہیں، وہ اس وقت جیل میں اس لیے ہیں کہ قانون انہوں نے توڑا ہے، یا وہ اس وقت اس لیے ہے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ سیاست جو ہے وجہ بن رہی ہے ان کے جیل میں جانے کی؟ تو میرے خیال میں تقریباً آپ پاکستان میں کسی سے بھی پوچھیں گے تو وجہ تو ان کی سیاست ہے. تو قانون کیا کہتا ہے یا نہیں کہتا وہ ایک ثانوی بات ہے عمران خان کی حد تک کم سے کم، اور اس لیے جو بھی فیصلے ہونے ہیں وہ فیصلے سیاست کی بنیاد پہ ہونے، قانون کی بنیاد پر نہیں. لیکن ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے کہ ضمانت ہونا کوئی اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ بری بھی ہوں. اچھا سر، ابھی عمران خان صاحب نے حالیہ ابھی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس سے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں، تو یہ استعفیٰ آنا شروع بھی ہو گیا ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عمران خان اب یہ بھی اعلان کریں گے کہ جناب پارلیمنٹ کی سیاست میں بھی اب آپ کا کوئی رول ہے نہیں، پارلیمنٹ میں جو فیصلے کرنے ہیں ساری سیٹیں تو وہ لے گئے ہیں، اب آپ وہاں صرف اچھلی کود کر سکتے ہیں، تو پارلیمنٹ کی رکنیت سے بھی استعفیٰ، لیکن وہ نظر نہیں آیا. تو کیا آپ یہ جو پارلیمانی کمیٹی سے عمران خان کے استعفے کے فیصلے کو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں یہ صحیح فیصلہ ہے، یا پارلیمنٹ کے اراکین کی حیثیت سے جو لوگ تھے پی ٹی آئی کے وہ بھی استعفیٰ دے دیتے وہ زیادہ مناسب فیصلہ تھا؟ دیکھیں، عمومی طور پہ تو ایک جمہوری نظام کے اندر جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی جگہ خالی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور ہم نے یا تحریک انصاف نے پہلے بھی فیصلے کیے پارلیمنٹ سے نکلنے کا یا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا. میں کبھی بھی ان کسی بھی فیصلوں کی حمایت نہیں کرتا تھا. لیکن جو ابھی کی صورتحال ہے، ایک پارلیمنٹ ہے جو پارلیمان ہے جو بے توقیر ہے، جس میں اگر آپ کسی اپوزیشن کے پارلیمان کے ممبر سے بات کر لیں، کیمرہ سامنے نہ ہو، تو وہ آپ کو بتا دے گا. اپوزیشن کو تو چھوڑیں، تحریک انصاف کو تو چھوڑیں، آپ کو حکومتی ارکان بتا دیں گے کہ اس پارلیمان کی کتنی حیثیت ہے. تو اس میں ہونا نہ ہونا جو ہے وہ اس سے کوئی فرق تو پڑتا نہیں. آپ وہاں سے کوئی نہ عوام کے مسئلے حل کرا سک رہے ہیں، نہ آپ جو آپ کی بنیادی جس وجہ سے آپ کو ووٹ پڑا کہ آپ عمران خان کو جیل سے نکالیں گے وہ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. آپ اگر مجھ سے سچی بات پوچھیں اور اس سے جڑا ہوا جو آپ کا دوسرا سوال ہے اس کے جواب میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، تو اگر میں فیصلہ سازی کر رہا ہوتا تو 8 فروری کے بعد میں اسمبلی کی ممبرشپ کا اوتھ تو لے لیتا، تحریک انصاف کے لوگوں کو بولتا کہ آپ اوتھ لے لیں، لیکن میں یہ کہتا کہ آپ اسمبلی کے اندر کارروائی کا حصہ نہ بنیں، آپ کمیٹیوں کے اندر نہ جائیں. کیونکہ دیکھیں، تحریک انصاف کا موقف یہ تھا کہ یہ الیکشن، اور یہ ایسا موقف ہے جس کو پاکستان کی بھاری اکثریت جو ہے اس بات سے اتفاق کرتی ہے کہ یہ عرف عام میں جس کو کہا جاتا ہے فارم 47 کی اسمبلی ہے، یہ عوام کے مینڈیٹ کی اسمبلی نہیں ہے. تو آپ جب اس کے اندر شرکت کرتے ہیں تو آپ اس اسمبلی کی قانونی ہونے کی حیثیت کو آپ مان جاتے ہیں. اس کے بعد جس وقت آپ بنتے ہیں کمیٹی کے ممبرز تو آپ تو درخواست دیتے ہیں نا اسپیکر کو، اور وہ اسپیکر جو ہے اس کے بعد نوٹیفائی کرتا ہے. اسی طریقے سے جو کمیٹی کے چیئرمین بنتے ہیں وہ بنتے کیسے ہیں؟ آپ اور حکومت، اپوزیشن اور حکومت ساتھ بیٹھتی ہے، وہ دونوں ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں اچھا کون سی کمیٹیاں جو ہے حکومت کو ملیں گی، کون سی کمیٹیاں جو ہے وہ اپوزیشن کو ملے گی. پھر اپوزیشن اپنی کمیٹیز کے لیے چیئرمین کا نام دیتی ہے، اور حکومتی ارکان اور اپوزیشن کے ارکان ان کمیٹیوں میں مل کر ووٹ ڈالتے ہیں اس کو چیئرمین بنانے کے لیے. اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی تعداد زیادہ ہے وہ ووٹ ڈال کے اپنی مرضی کا بنا دیتا ہے. تو اس پوری چیز سے تو آپ نے ان کو حکومت بھی مان لیا، آپ نے کہا کہ اسمبلی بھی ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا کہ اسپیکر جو ہے وہ بھی آئینی ہے اور ان کو ہم مان رہے ہیں. تو میں اگر ہوتا، اچھا میں اسمبلی خالی نہ چھوڑتا، میں یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کیا استعفیٰ دینا چاہیے، تو یہ تو ٹھیک بنتا ہے. ایک کسی کی تجویز پہلے بھی آئی بھی ہے کہ جی وہ جو ہے وہ اجلاس جو ہے باہر بلایا جائے،
اور اس کے اندر فارم 45 میں جو جیتے ہوئے MNAs ہیں ان کو بھی شرکت کی دعوت دی جائے. یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن میں اسمبلی چھوڑتا نا, یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں, یہ سب باتوں میں اپنی تجویز بدلنے کو تیار ہوں اگر مجھے نظر آئے کہ حکومت سنجیدہ طور پہ تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ کے سیاسی مکالمے کے ذریعے پاکستان کے سیاسی بحران کا حل نکالنا چاہتی ہے. پھر میں کہوں گا پھر بے شک آپ ساتھ بیٹھ جائیں, لیکن اگر آپ نے ان کو اس وقت سوائے سڑکوں پہ آنے کے اور اپنے ورکرز کو اس مشکل میں ڈالنے کے اور کوئی راستہ ہی نہیں ان کے لیے چھوڑا, تو وہ کیا کریں گے؟ کسی نہ کسی طریقے سے تو انہوں نے احتجاج اپنا رجسٹر کرانا. ٹھیک, اس دفعہ ان دو بڑی سیاسی جماعتوں نے جو انتخابی اتحاد کیا ہے, اس کی کیا وجوہات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کا ڈر ہے, خوف ہے, کام نہیں ہے, کارکردگی نہیں ہے, عوامی مقبولیت ختم ہو گئی ہے, یا تحریک انصاف کا بہت بڑا جو عوامی مینڈیٹ ہے اس سے گھبرا گئے؟ کیا کہتے ہیں سر؟ یہ تمام چیزیں جو آپ نے بولی یہ سب درست تھیں, یہی وجوہات ہے. دیکھیں میں تو جس طرح ابھی ہم تحریک انصاف کی بات کر رہے تھے فیصلے کی, مجھے تو سمجھ نہیں آئی تھی انہوں نے جماعتوں نے جو اتحادی جماعتیں ہیں یا جو تحریک انصاف کے خلاف جماعتیں ہیں انہوں نے کس طریقے سے الیکشن کی فیصلہ سازی کی تھی. خیبر پختونخوا کے اندر مجھے پکا یقین تھا کہ یہ جتنی بھی تحریک انصاف کے علاوہ جماعتیں ہیں یہ سب آپس میں مل جائیں گی. ہزارہ ریجن کے اندر مسلم لیگ نون کا کچھ نہ کچھ ووٹ بینک ہے, کوئی ایک دو پاکٹس بچی ہیں جہاں پیپلز پارٹی کا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی ہے, بٹ کوئی پاکٹس ہیں جہاں پر تھوڑا بہت ووٹ بینک ہے. کنڈیز کا ہے ڈی آئی خان کے اندر, اسی طریقے سے مالاکنڈ میں تھوڑا ووٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اور صاحب نے بھی ایک بات کہی تھی کہ اب ان کو اس سسٹم پہ, اس نظام پر جو اس پہ بڑا اعتماد تھا 2024 کے الیکشن میں جس طرح جتایا گیا تھا, اب شاید وہ سسٹم پہ ان کو اعتماد نہیں ہے کہ اس طریقے سے ان کو دوبارہ سپورٹ کر کے جتا دے اور سامنے پی ٹی آئی ہو. بہر میں آتا ہوں سر اگلے سوال پر. کراچی سر تباہ ہو رہا ہے, مکمل طور پر تباہ ہو رہا ہے. 17 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور یہاں ہزاروں روپے کے فیڈرل سے فنڈ ملے ہیں, آپ کے NFC ایوارڈ سے بھی, اور کراچی سے اور سندھ سے بھی ارن کیا ہے, ہزاروں ارب روپے ہیں. تو سر کراچی کے اس حالات کا تباہی اب ایکسٹریم پہ ہے, اس کا کوئی سلوشن ہے؟ اس ذمہ داری تو ظاہر ہے سر انہی لوگوں پہ ہوگی جو حکومت کا ذمہ داری تو ظاہر ہے. سلوشن کیا ہے سر؟ بہت واضح ہے. دیکھیں کیوں ہو رہا ہے, اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میرے خیال میں 6 دفعہ صوبے کے اندر حکومت بنا چکی ہے, 4 دفعہ وفاق میں حکومت بنا چکی ہے. کراچی نے تو کبھی بھی ووٹ نہیں دیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو صوبے کے اندر حکومت بنا لیتے ہیں, کراچی کا ہمیں ووٹ ملتا نہیں, تو ہمیں ضرورت کیا ہے کراچی کے لیے کام کرنے کے لیے. سیاستدان کام کرتا ہے آخر میں ووٹ کے لیے, جو ذرا سے یہ منفی بات لگے گی, لیکن آپ عوام کی ہی بنیاد کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا. اگر آپ کے لیے کوئی فارم 47 نہیں بنا پھر ایک الگ ہی کہانی ہے. تو اصل وجہ کراچی کی یہ ہے کہ کراچی کے عوام جن کو ووٹ ڈالتے ہیں ان کے پاس فیصلوں کا اختیار نہیں, نہ ان کے پاس اختیارات ہیں نہ ان کے پاس وسائل ہیں. اس لیے اس کا حل وہی ہے جو تمام دنیا میں ہوتا ہے, جو آپ کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ ملک کے اندر 3 درجوں کے اوپر جمہوری نظام ہوگا, وفاق ہوگا, صوبہ ہوگا اور مقامی حکومت ہوگی. وفاق اور جو کمزوری ہے آئین کے اندر ہمارے وہ یہ ہے کہ وفاق اور آئین کی تو اختیارات کے اوپر, ان کے وسائل کی تقسیم کے اوپر, الیکشن کس طرح ہوں گے, کتنے عرصے کے بعد ہوں گے, یہ ہر چیز وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. بلکہ وہ تھوڑا سا ابہام ہوتا تھا, ایک کنکرنٹ لسٹ ہوتی تھی, وفاق کے اختیارات تھے, صوبے کے اختیارات تھے, کنکرنٹ یعنی دونوں کا جہاں پہ اختیار چلتا تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا تاکہ بالکل ابہام ہی نہ ہو. جو مقامی حکومتیں ہیں وہاں پر صرف ایک اصولی بات لکھی ہوئی ہے کہ سیاسی, انتظامی اور مالی طور پر خود مختار جو ہے, با اختیار جو ہے, وہ مقامی حکومت کا نظام ہوگا. میرے خیال میں آج کل بڑی 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں, اگر آپ کو واقعی ووٹ موجود ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے لیے اور پاکستان کا آپ کو بھلا کرانا چاہتے ہیں نا, تو یہ ہے وہ آئینی ترمیم جو کرنی چاہیے. آئین کے اندر بالکل واضح طریقے سے مقامی حکومت کے کیا اختیارات ہوں گے, کون سے سبجیکٹ جو ہیں وہ مقامی حکومت فیصلے کرے گی, صوبائی نہیں کرے گی, وفاق نہیں کرے گا. ان کے وسائل کی تقسیم, وفاق سے صوبہ تو آپ نے لکھ دیا, صوبے سے جو مقامی حکومت ہے وہ کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی. بہت شکریہ سر آپ کا, کیونکہ تشنگی رہی, ٹائم کم, بہت اہم ایشوز تھے, کسی اور موقع پہ بھی آپ کو تکلیف دیں گے, وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین
ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.